اور اللہ پاک آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں تاکہ غریبوں کے بچوں کو بھی یعنی صرف حاصل ہو جائے۔ اور برتن منگاتے رہے 1 2 3 حتیٰ کہ ام معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے۔ جس میں دودھ نہیں تھا خود پیا، صدیق اکبر کو پلایا اور سارے برتن دودھ سے بھر کے چل دیے۔ پتہ ہے جب اس کے شوہر آئے ام معبد کے تو اس کے شوہر نے کہا یہ برتن دودھ کے بھرے ہوئے کیسے ہیں؟ تو چونکہ وہ حضور کا نام بھی نہیں پوچھ سکی تھی اور صدیق اکبر کا نام بھی نہیں پوچھ سکی تھی، تو شوہر نے کہا کون تھا بھئی وہ جس نے سارے برتن دودھ سے بھر دیے؟ تو ام معبد نے حضور کا پورا حلیہ بیان، وہ بوڑھی عورت تھی لیکن حضور کا پورا حلیہ بیان کیا۔ اور آج سیرت کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں نبی کا حلیہ لکھا ہو اور ام معبد کا حوالہ نہ ہو۔ اس عورت نے اتنی گہرائی سے نبی کو دیکھا تھا، اس نے کیا حلیہ بیان کیا ذرا سنیے۔ کہا کہ وہ دور سے بہت خوبصورت دکھتے تھے اور قریب سے اور زیادہ خوبصورت نظر آتے۔ یہ شاید ہمارے بچے نہ سمجھ سکیں گے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو چیز دور سے خوبصورت نظر آتی ہے وہ قریب سے خوبصورت نظر آئے ضروری نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں، اسی طرح پہاڑ کو بھی دور سے دیکھو تو خوبصورت لگتا ہے، قریب جاؤ تو گڈھے گڈھے کا پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دور سے اچھے لگتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے خوبصورت لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن جب آپ قریب آئیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ نہیں ہونا چاہیے، لباس میں ایسا نہیں اور ایسا ہونا چاہیے۔ کپڑے سفید تو لگ رہے ہیں لیکن پسینے کی بدبو دور والوں کو نہیں آتی، قریب آنے کے بعد آتی ہے۔ لیکن ام معبد کا اسٹیٹمنٹ تو دیکھیں، کہا وہ دور سے خوبصورت لگتے تھے اور قریب آنے پر اور زیادہ خوبصورت لگتے تھے، اور کہا ان کی بھویں آپس میں ملی ہوئی تھی، ان کا چہرہ چاندی کی طرح چمکتا تھا، جب وہ بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے موتی جھڑ رہے ہیں، یا ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں نچھاور ہو رہی ہے۔ میرے امام اس کو یوں کہتے ہیں، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں نہیں۔ ام معبد کہتی ہے جب وہ خاموش رہتے تھے تو بہت عظیم ان کی خاموشی پیغام دیتی تھی، اور جب بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا خاموشی پر بولنے کو ترجیح دوں یا بولنے پر خاموشی کو ترجیح دوں، کس پر کس کو ترجیح دوں سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اور وہ گورے چٹے بھورے رنگ کے نہیں تھے بلکہ ان کے حسن میں ملاحت تھی، یعنی چہرے پر ہلکا سا گلابی پن تھا، اور یہ حسن کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ ایک دم انسان سفید رنگ کا ہوتا ہے تو نظر کو بھدا معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر اس سفیدی کے اندر ملاحت یعنی گلابی پن مل جائے تو سونے پر سہاگا ہوتا ہے۔ امام کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، لم یاتی نظیرو کا فی نظری، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ رات کو تاج تورے سر سوئے، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، لقب بدر فی الوجہ الاجمل، خط حال محذوف ابر اجل، تورے چندن چندرو پرو کنڈل، رحمت کی بھرن پر سا جانا۔ ان کی زلفیں اللہ اکبر کندھوں کو چھوتی تھی، ایک دم سیاہ، نہ بال بالکل سیدھے سیدھے نہ بالکل گھنگریالے، بال ایسے تھے کہ گھنگریالے اور سیدھے کے درمیان تھے، اور وہ کندھوں تک لٹکتے تھے۔ اور کہاں اللہ اکبر جب وہ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا زمین ان کے قدموں میں لپٹی جا رہی ہے، اور وہ بڑے سبک رو تھے، یعنی بہت
तेज चलने वाले थे, लेकिन तेज चलने में उनकी सांसें फूलती नहीं थी। और जो उनका साथी था वो बहुत बाअदब था, बड़ा मुअद्दब था, और उनके जो वो दांत जो थे ऐसा लगता था जैसे अनार को किसी ने सलीके से पिरो दिया हो, या दुर्रे अदन को एक के बाद एक किसी ने तरतीब से रख दिया हो। उनके होंठ क्या थे, ऐसा लगता था जैसे गुलाब की पंखड़ियां, नजाकत इतनी थी, वो पतले पतले से होंठ थे, और उसमें जब मुस्कुराते थे तो उनके दंदान से रोशनी निकलती थी जिससे माहौल रोशन होता था। उनके वजूद से मुश्क की खुशबू आती थी, उनका पसीना भी महकता महकता था। गर्ज के पूरा हुलिया बयान करती है। तो उस शौहर ने पूछा उसका नाम क्या था, नाम तो पूछा नहीं था, तो उसका नाम क्या था। तो सारी बरकत देख चुकी थी, तो कहा नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने उसका नाम अपनी मर्जी से खुद ही रख दिया है। का क्या है, का वो मुबारक है, सुभान अल्लाह, यानी बरकत वाला है, जिधर जाता है बरकत का नुज़ूल। एक पहली मुलाकात है। अब उसके शौहर ने कहा जो हुलिया और जो बरकतें तुमने बताई है मैं उसको देखना चाहता हूँ। कहा वो किधर जा रहे थे, कहा यसरब की तरफ जा रहे थे। दोनों मिल करके गए, पूरे मदीना मुनव्वरा में ढूंढा। अभी हुजूर नए नए आए हुए थे हिजरत करके। ऐसे में सिद्दीक अकबर पर नजर पड़ी तो बुढ़िया ने कहा ये उसका साथी है, वो मुबारक का ये साथी है। सिद्दीक अकबर दोनों को ले गए और जैसे ही देखा कलेमा पढ़ के मुसलमान हो। कोई कुरान की आयत नहीं सुनी, कोई और चीज़ नहीं सुनी। तो ये हुजूर अलैहि सलाम की ज़िंदगी का खूबसूरत बाब है। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की सीरत का जो दूसरा हिस्सा है कि हुजूर ने ऐसे दूध दोया, और जो तीसरा और आखिरी हिस्सा हुजूर अलैहि सलाम की ज़िंदगी का ऐसा है कि जो और अंबिया में भी नहीं है, उसका तज़किरा यहाँ करेंगे तो वक्त बहुत ज़्यादा होगा, बच्चे सब मुंतज़िर आने वाला है। सुभान अल्लाह। तो लेकिन बच्चों दिल छोटा नहीं करना, यह तो तकदीर की किस्मत की बात है। पिछले साल जिस बच्ची का नाम आया था वो बच्ची का पूरा ख़ानदान मदीने मुनव्वरा गया बच्ची के ज़रिए से। भाई बच्ची को तो हम लोगों ने भेजा, लेकिन उसके ख़ानदान वालों ने तय किया कि बच्ची को अकेले तो नहीं भेज सकते, तो इसी बहाने पूरा ख़ानदान उनका घर वाले सब वही थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माएँ अपने बच्चों को सोते वक्त हुजूर की सीरत के वाक़यात बताएँ, ठीक है ना, और हुजूर के सीरत तैयबा के वाक़यात सुनाएँ, सीरत को आम कीजिए और अपने बच्चों को नबी से करीब कीजिए। एक आखिरी हदीस पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, एक नबी की मोहब्बत, एक अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम। 3 बातें अपनी औलाद को सिखाइए, उसकी बरकतें आपको नसीब होगी। ये हिरा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो आप देख रहे हैं, यहाँ यही 3 बातें भी सिखाई जाती है। इंग्लिश मीडियम की तालीम भी है, मोहब्बत रसूल भी है, मोहब्बत अहले बैत भी है और तालीम कुरान भी। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे गुजारिश है, अगर अपने बच्चों को इस स्कूल के टीचर्स की रात दिन जो वो मेहनतों का नतीजा है, कोशिशों का, टीचर्स भी यहाँ मौजूद हैं। मेरी नज़र कुछ उलमा और हुफ़ाज़ पे पड़ रही है, उनसे गुजारिश है वो नीचे ना बैठें, नीचे ना खड़े रहें, मिंबर पर ऊपर आ जाएं। आपके लिए मिंबर सजाया गया है, उलमा और हुफ़ाज़ अगर हैं वो ऊपर तशरीफ़ ले आएँ। अब आइए बगैर किसी ताख़ीर के, ये बच्ची तूबा कौसर सलीम खान, इस बच्ची को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह इसको भी और आप सबको और हम सबको आखिरी दम तक अदब के साथ बार बार मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी अता फरमाएं। हमारे HDI अल कुरान अकेडमी के जितने जियाले नौजवान हैं, इनकी मेहनतों से महफिल मुनक़्क़िद भी अल्लाह इन सबको सलामत रखें और आपको मायूस नहीं होना। इंशाअल्लाह आप दुआ करें, आप भी सलामत रहें, हम भी सलामत रहें। इस सीरत का मुकाबला, इनामी मुकाबले इंशाअल्लाह ये जारी रहेंगे और हम कोशिश करेंगे अब आइंदा के जब वो एक बंदे को मदीना शरीफ भेजने के बजाय हम इसमें तादाद में इजाफा करने की कोशिश करेंगे ताकि इसी बहाने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदीना मुनव्वरा हाजिर हो सके। अभी महफिल ख़त्म नहीं हुई, मैं मुंतज़मीन से गुजारिश करता हूँ तब जितनी इनामात बाकी है जल्दी जल्दी ऐलान करें और ताकि असर का वक्त भी बिल्कुल सर पर है और इनामात तकसीम करें। जो पाँचों के पाँचों पहले स्टेज पर आ जाएँ तो उसके बाद फिर बकिया इनामात का ऐलान किया जाए। मोटलानी ट्रेडर्स की जानिब से 11 दीवार घड़ी और 25 पेन सूरज छाप मसाला की जानिब से 11 राइटिंग पैड जेटी कॉर्नर की तरफ से
اسی طریقے سے 50 کپ سیٹ القرآن اکیڈمی کے ہمارے ذمہ دار سعید. اسی طریقے سے دوسری بچی کنیز فاطمہ بچی آئی ہے تو ہاتھ اٹھا دے. السلام علیکم. میں سلیم خان یوسف خان، میری بچی طوبہ کوثر سلیم خان، اس کا پہلا نمبر کھلا ہے عمرہ کے لیے. حضرت امین القادری صاحب نے جو سیرت النبی کی کتاب کے اوپر پروگرام رکھا تھا، اس پروگرام میں بچی کا پہلا نمبر کھلا ہے. اور میں بہت بہت اللہ پاک کا شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے میری بچی کو سنی دعوت اسلامی کے ذریعے عمرہ کا شرف حاصل کیا. اور ہم بہت بہت شکر گزار ہیں سید امین القادری صاحب کا کہ انہوں نے ایسا پروگرام کیا اور اللہ پاک نے بچی کو کامیاب کیا. اور میں یہ چاہتا ہوں، حضرت سے میری گزارش ہے کہ آپ ایسا پروگرام ہمیشہ کرتے رہے اور اللہ پاک آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں تاکہ غریبوں کے بچوں کو بھی یعنی شرف حاصل ہو جائے. اعلان کے تعلق سے آپ نے جو فارم بھرا تو کیا اسٹیڈی رہی، کیا مطالبہ رہا؟ جس دن سے بچی نے فارم لیا اس نے رات کے 2 بجے تک کے کتاب کا مطالعہ کیا اور اپنے طور پر اس نے محنت کی اور اللہ پاک نے اس کو کامیاب کیا. سر کو نوازا ہے. ہمیں تو سید صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سید صاحب نے جو پروگرام رکھا ہے اور ہماری بچی نے آج آئندہ اللہ نے اس کو نوازا 1 نمبر کے اوپر آگے جو عمرے کا جو شرف حاصل کیا ہے. ہمیں نا سید امین القادری کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آئندہ سال بھی وہ تو ایسے کوئی پروگرام رکھے اور غریبوں کو اس جگہ پہ جانے کا شرف حاصل ہو. السلام علیکم. میں سید رضوان سلیم خالو کے لڑکی کا جو پہلا نمبر آیا ہے القرآن اکیڈمی جو سیرت النبی کے اوپر سے جو انعامات کا جو مقابلہ رکھا گیا تھا، ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں. اور ہمارے NGO لوک سیوا سوشل ویلفیئر فاؤنڈیشن، نیو لائف ہیلپ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر، اعجاز MIC اور گمشدہ بچوں کی تلاش گروپ سے بھی ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں. اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ نے آپ کی لڑکی کا نام پہلا لایا ہے. اور ہم القرآن اکیڈمی کا بھی انہیں شکر گزار ہے کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام جو اپنے گاؤں میں رکھا ہے سنی دعوت اسلامی کا. ہم شکر گزار ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایسے پروگرام ہونا چاہیے. یہ پروگرام سے ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر دینی بیداری آتی ہے، جو بچے غلط راہ پہ جانے سے بھی بچتے ہیں یہ سب چیز سے. اور ایسے پروگرام ہمیشہ ہونا چاہیے اپنے گاؤں میں. ہم ان کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں. اور خصوصاً SDI سنی دعوت اسلامی سید امین القادری صاحب کا بھی شکر گزار ہے جو انہوں نے اتنا بڑا پروگرام انہیں آرگنائز کیا ہے یہاں پہ ہیرا انگلش میڈیم اسکول کے اندر. ہم ان سے گزارش یہ بھی کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ پروگرام کرتے جائے. آج ان کی بچی کا نام آیا ہے، آئندہ یہ پروگرام کرتے رہیں گے تو اور کوئی غریب بچیوں کا نام آئے گا. ہم آپ کے پاس یہی شکر گزار کرتے ہیں. اللہ آپ کو کامیابی دے اور آگے بھی یہ پروگرام کرنے کی توفیق دے. آمین.